دیکھیے جب اللہ جل وعلا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، اور اب ہم اپنے کانوں، آنکھوں، عقل، زبان، ناک سب کچھ زمین پر رکھ کر دل کو غالب کرتے ہیں، تو اب اگر دل سے بھی اس کے قرب کو محسوس کرنے کی کوشش نہ کریں تو عبادت کی لذت کبھی محسوس ہو ہی نہیں سکتی۔ محترم احبہ، عبادت تو وہی ہے جب انسان کو اپنے معبود کے وجود کا شعور و احساس ہو، اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ موجود بھی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے۔ دیکھیے آپ کسی ایسے کو ویڈیو کال کرتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، اب آپ کال کر رہے ہیں، آپ کو وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور اس کی آواز بھی آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور آپ مسلسل باتیں کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ دوسری جانب بھی کوئی موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں ادھر کوئی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو باتیں کر رہا ہوں نا۔ تو ایسے کلام کی کیا معنویت اور مقصدیت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ فون پر کسی سے باتیں کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے لائن کاٹ دی جائے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں تو باتیں کر رہا ہوں نا، میں تو باتیں کرتا رہوں گا۔ جب وہ نظر نہیں آتا، سنائی بھی نہیں دیتا، تو ایک ہی حقیقت باقی رہ جاتی ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے بہت گہرا ہے۔ عقل کا ادراک محدود ہے، ہمارا دل ہی ہے جو اس کی حقیقت کو محسوس کرتا ہے۔ انسان کا دل اس کے وجود کو محسوس کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نا کہ نماز یوں ادا کرو گویا تم اللہ جل وعلا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو کم از کم یہ یقین تو ضروری ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو محترم احبہ، حالت سجدہ میں جب انسانی دل کی معراج ہوتی ہے، اس وقت اللہ جل وعلا کی موجودگی کا ہماتن احساس ہمارے دل پر حاوی ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ احساس ہم پیدا نہیں کر سکے تو ہمیں اللہ جل وعلا کے قرب کی لذت نہیں محسوس ہوگی، اور اگر اس لذت کو سجدے میں حاصل کر لیا تو رفتہ رفتہ آپ محسوس کریں گے کہ پوری نماز میں آپ کو خشوع و خضوع اور حضوری قلب کی دولت مل چکی ہے۔ اللہ جل وعلا سجدوں کی لذت ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیے اقبال نے اسی تصور کو بیان کیا ہے، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہر چند کی عقل بھی اس کا پتہ دیتی ہے، عقل گو آستاں سے دور نہیں، یعنی عقل آستاں سے دور نہیں، حقیقت کی دہلیز سے زیادہ دور نہیں ہے عقل، لیکن عقل محدود ہے، اصل حضوری اور اس کی ذات کے وجود کا شعور و احساس یہ حضرت دل کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی جو حصے بصارت کی گرفت میں آ جائے فقط وہی حقیقت نہیں ہوتی، جو سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی حقیقتیں ہیں جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، فقط بصارت نہیں، نور بصیرت بھی اللہ سے طلب کر، اللہ سے نور بصیرت بھی مانگ۔ اس کی ذات کو اس دنیا میں تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن دل کی آنکھوں سے اللہ والے اسے اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور پھر کہا بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ کہا حقیقی نماز وہی ہے جب تیرے دل کو یقین ہو، اعتقاد جازم حاصل ہو کہ تیرا رب موجود بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور تجھے سن بھی رہا ہے۔ کہا جسے یہ حضوری قلب میسر نہ ہو وہ مردہ ہے، اور جسے قلبی حضوری حاصل ہو وہی زندہ ہے۔ محترم احبہ، جب انسان حالت سجدہ میں قلبی حضوری حاصل کر لیتا ہے تو اللہ جل وعلا انسان کے دل کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے پاک کر دیتا ہے اور پھر حقیقی زندگی عطا فرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شیاطین نے انسانوں کے دلوں کو گھیرا ہوا نہ ہوتا تو وہ ملکوت السماء یعنی آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھ لیتے۔ محترم احبہ، جب اللہ کے قرب کے احساس سے دل منور ہو جاتے ہیں تو شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کو آسمان کی بادشاہی نظر آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے دل کی آنکھ سے دیکھنے کی طلب سچی ہو، وہ سچا طالب ہو۔ ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، ارینی مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔ کہا زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری طلب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص کہاں؟ ارینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یہ حدیث کلیم و طور نہیں۔
میرے دوستو یہ دولت اسے ہی نصیب ہوگی جو حالت سجدہ میں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، قلبی حضوری حاصل کرے۔ پھر دیکھو دل کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور انسان کو نماز کی حقیقی لذت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے فقیر کے ڈیٹیل لیکچرز ہیں، ہاؤ ٹو اٹین کمپلیٹ کنسنٹریشن ان دی پریئر، نماز میں اپنے دل کو انگیج کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز، فزیکل فارم آف یور صلاۃ، the spiritual form of your salah, spiritual dimensions of the prayer, the 6 necessary points to think about during the prayer, how to envisage the nearness of Allah Jalla wa Ala, how to imagine that you are on full sirat and on your right hand side is Jannah, on the left hand side is Jahannam, and you're standing on full sirat, sharper than a sword, thinner than a hair, above your head is the angel of death, in front of you is the Ka'batullah. So you imagine this spectacle during the prayer, and you imagine the angels of Allah Jalla wa Ala are descending from the heavens, and you are surrounded by the angels of Allah Jalla wa Ala, and also to think about the name of Allah Jalla wa Ala, to focus upon the name of Allah Jalla wa Ala during the prayer, and to persuade yourself that this is the last prayer of your life. یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ 6 نکات ہیں، اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نماز میں یہ تصور کرنا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، to imagine the رکوع of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the سجود of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ ایکسٹرنلی وضو میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کی اہمیت پر ہمارے تفصیلی بیانات ہیں کہ سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے وضو میں کنسنٹریشن اور حضوری قلب حاصل ہو جاتی ہے اسے نماز میں آٹومیٹکلی کنسنٹریشن مل جاتی ہے، لیکن وضو میں مکمل کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ مکمل لیکچر سنیں۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟